عید دو طرح کی ہے، ایک ہے عید شرعی، ایک ہے عید مسرت۔ اگر لغوی حوالے سے دیکھیں، عید کا معنی ہوتا ہے اعادہ، یعنی لوٹنے والی۔ ہر سال ماہ ربیع النور لوٹتا ہے، اس حوالے سے اس کو عید کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا عید دو طرح کی ہے، عید شرعی اور عید مسرت۔ عید شرعی وہ ہیں، عید شرعی دو ہیں اسلام کے اندر، ٹھیک ہے نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں ہیں عید شرعی جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور عید مسرت آپ ہر خوشی کے لمحے کو عید کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کہا جا رہا ہوتا ہے بھئی تیری تو عیدیں ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ عید شرعی ہے اس کی؟ اور نہیں بھئی، اس کو خوشی ملی، اس کی کوئی لاٹری نکلی ہے، کوئی اس کو اعزاز ملا ہے، تو اس خوشی کو عید کہا جاتا ہے، اسے عید مسرت کہتے ہیں۔ ہر خوشی کے لمحے کو عید کہہ سکتے ہیں، اسے عید مسرت۔ لیکن آمد مصطفیٰ سے بڑی خوشی کا لمحہ اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی دنیا کے اندر، کیا امید ہے کہ یہ دو عیدیں آپ کو ملتی؟ نہیں، ہم تو مسلم بھی نہ ہوتے، ہم تو جہنم کا ایندھن ہوتے۔ یہ دو عیدیں ملی تو عید مصطفیٰ کی وجہ سے، عید میلاد النبی کی وجہ سے یہ دو عیدیں ملی، پھر ہم اسے عید کیوں نہ کہیں؟ پروردگار فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب اپنی امت میں اعلان کر دو کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوب خوشیاں منایا کرو۔ یہ قرآن پاک کے اندر واضح ہے، 11واں پارہ۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ ہمارے عمارات، گاڑیاں، پیسہ، بینک بیلنس، یہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، یہ تو فرعون کے پاس، نمرود، شداد کے پاس بھی تھا۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ سے فضل سے یہی مراد ہے تو پھر ان پر اللہ کا فضل سب سے، ہم سے زیادہ تو ان پر اللہ کا فضل تھا، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہ تھا۔ پھر اگر ہم یہی چیز سمجھیں کہ دولت، پیسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول ہی نہیں کیا اس کو، کیا اللہ کے فضل کو ٹھکرا دیا تھا؟ اللہ کا فضل یہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اپنی طرف سے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت اور فضل اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب اعلان کر دو پوری امت کے اندر کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوب خوشیاں منایا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یہ قرآن کا ایک واضح طور پہ ثبوت آ رہا ہے۔ اور عید کے حوالے سے ہم اگر پچھلی قوموں کو کی طرف دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، کھانا نازل فرما۔ کھانا نازل ہو گیا اور کھایا کچھ لوگوں نے، تو کہنے لگے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یہ ہمارے لیے، موجودہ لوگوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے جس دن کھانا نازل ہوگا نا وہ عید کا دن کہلایا جائے گا۔ کھانا نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی کیا یہ عظیم نعمت تھی؟ کھانا نازل ہوا ان کے لیے، کھانا نازل ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ وہ کھانا کچھ لوگوں نے کھایا، وہ بھی سب کو نہیں ملا تھا اس وقت، چند ایک لوگوں کو، کسی کو کچھ ٹکڑے ملے، کسی کو کیا ملا، کسی کو جنت کا برتن مل گیا۔ تو آج تک عیسائی طبقہ ہر اتوار کو عید کا دن مناتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے اللہ کی طرف سے کھانا نازل ہوا تھا، وہ اس چھوٹی سی نعمت پر اس قدر شکر گزار ہیں کہ وہ ہر اتوار کو عید مناتے ہیں۔ خود قرآن پاک کے اندر پروردگار نے فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ عید کا دن ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا ایک فضل ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ تو وہ اس قدر اللہ کی نعمت کی قدر کریں، شکر ادا کریں۔ میں اور آپ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ہے، ہمیں سب کچھ ملا اللہ کے محبوب کے صدقے ملا، اور اس قدر عظیم نعمت پر ہم اس کو، ان ایام کو عید کا دن کہیں تو کیوں تکلیف ہو یار؟ سب سے بڑی عید مسرت کے حوالے سے میں کہتا ہوں سب سے بڑی کائنات کے اندر عید ہی ماہ ربیع النور ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن سب سے بڑی عید یہی ہے، اور مومن کو یقیناً خوشی ہوتی ہے آمد مصطفیٰ پہ، کہ بھئی آمد مصطفیٰ پہ ہی ہمیں سب کچھ ملا۔ پچھلی قومیں وہ کھانا نازل ہونے پر، آج کسی عیسائی سے پوچھیں بھیا آپ جو خوشی منا رہے ہیں، اتوار کے دن کو عید کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ کن پر نازل ہوا تھا؟ ہمارے ہاں ہزاروں سال پہلے ہماری آباء و اجداد میں سے کچھ لوگوں پر نازل ہوا تھا۔ کیا تمہیں بھی کچھ حصہ ملا؟ نہیں ملا۔ تم کیوں خوشی کر رہے ہو؟ آباء و اجداد پر نازل ہوا تھا وہ، آمد مصطفیٰ پہ
ہم کسی مسلمان سے پوچھیں بھی تمہیں بھی کچھ ملا، وہ کہے گا کہ ملا ہی سب کچھ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، پھر میں اور آپ عید کیوں نہ کریں، اسے عید کیوں نہ کہیں؟ تو خدا کے لیے فرقہ واریت سے ہٹ کے ایک صحیح مسلمان مومن اور عاشق رسول کہلانے والے ہم سچے عاشق رسول بن کے توجہ کریں کہ کیا آمد مصطفیٰ کے دن کو عید مسرت کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا، ان دلائل سے ہٹ کے۔ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آگے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، انہیں کہیں بھی ہم مومن مسلمان ہیں، ہمارے عشق رسول آمد مصطفیٰ پہ ہم نے عید منانی ہے، کوئی جو بھی کہتا رہے بغیر دلائل کے ہم نے منانی ہے۔ دلائل اس قدر ہیں کہ ہم کئی گھنٹوں فی البدی بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یار مومن مسلمان ہو، اللہ کے نبی کا امتی کہلاتا ہو، عاشق رسول کہلاتا ہو، آمد مصطفیٰ پہ خوشی منانے والے کے متعلق تنقید اور تبصرہ کرتا رہے، یہ کیسا امتی ہے؟